عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. فقہ کا گھنٹہ شروع ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو ہے فقہ کی کلاس میں غسل کے باب کو شروع کیا تھا. وضو ختم ہو گیا، اس کے بعد شاید تیمم بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. جی ہاں، مسح علی الخفین ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے غسل کو ہم نے شروع کیا تھا. اور پچھلی کلاس میں اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو ہے یاد رکھیں انشاءاللہ کلاس بھی ہوگی، وہ امتحان بھی ہوگا، میں نے بار اس سے پہلے بھی بتایا تھا. بلکہ غسل بلکہ مطلب کچھ سوالات کروں گا میں بھی، بہتر ہے وہ. ہم نے غسل کا چیپٹر شروع کیا تھا اور غسل کی دو قسمیں بیان کی تھیں، ایک واجب غسل، ایک مستحب غسل. اور غسل واجب ہونے کے لیے کیا ہوتا ہے، یعنی کن چیزوں سے غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اور کن چیزوں سے، ٹھیک ہے، کن کنڈیشنز میں مرد ہو یا عورت ہو اس کے لیے غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا. اور اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ واجبات الغسل کیا ہے. اتنا ہم نے پڑھا تھا، مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا انشاءاللہ. تو سوال میرا یہ ہے کہ غسل واجب ہونے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک طالب علم یا طالبہ ذکر کریں، کوئی بھی ایک طالب علم ذکر کریں کہ اس چیز سے غسل واجب، صرف ایک چیز بتا دیں. ہم نے 5-6 چیزیں پڑھی تھیں، ان میں سے کوئی ایک چیز بتائیے کہ اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے. جی جن کو جواب دینا ہے وہ میوٹ آف کریں، اپنا مائک کھولیں اور جواب دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی شیخ، میت کو غسل دینا. جزاک اللہ خیر، بہت اچھے. میت کو غسل دینے سے غسل واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی طلبہ میں سے؟ مسلمان ہونے کے بعد، بہت اچھے. یعنی کافر جب اسلام قبول کر لے تو ایسی صورت میں اس کو بھی جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کا غسل واجب ہوتا ہے. بہت اچھے. چلیے تیسرا سوال. غسل کے واجبات 3 ہم نے بیان کیے تھے. ہم منہج سے چڑھ رہے ہیں، مقرر جو موجود ہے ہمارے پاس دعوت سینٹر کی جانب سے. تو اس میں جو ہے 3 چیزیں ہیں جس سے جو واجبات الغسل میں کہ غسل کرتے وقت یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. ان میں سے کوئی ایک چیز بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیت کا ہونا ضروری ہے. بہت اچھے، نیت کا ہونا ضروری ہے غسل کرنے میں. چلیے. پانی کا پاک ہونا ضروری ہے. پانی کا پاک ہونا ضروری ہے. بہت اچھے، جزاک اللہ خیر. سوالات کا سلسلہ بند، سب میوٹ انشاءاللہ. سوالات کا سلسلہ بند. اب تعلیم کا سلسلہ شروع. خیر یہ بھی تعلیم میں چیز تھی. میں نے بتایا تھا خان صاحب، میں نے پانی اور اس کی قسمیں بتائی تھی کہ پاک پانی، مائع طہور، مائع نجیس، مائع طاہر. جی بتا دیے تھے سر پہلے. ٹھیک. چلیے اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. غسل کی سنت. غسل کی سنت میں یہ ہے کہ آپ شروع میں بسم اللہ پڑھیے. غسل کی سنت دیکھیے ہم نے کیا کیا پڑھ لیا، کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے عورت کے لیے یا مرد کے لیے، ہم نے اس کی تفصیل پڑھ لی، جس میں سے ایک دو کو ذکر کیا آج. جیسے مسلمان، کافر مسلمان ہو جائے یا میت کو غسل کوئی دیتا ہے یا وہ میت کا جو مسئلہ ہے. پھر دوسری چیز ہم نے پڑھی واجبات الغسل، جس میں سے ایک نیت ہے جس کا ذکر کیا. دوسری چیز پورے بدن کو دھونا اور بالوں کا خلال کرنا. اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے سنن الغسل، غسل کی سنتیں. 6 انہوں نے غسل کی سنتیں ذکر کی ہیں. ان میں ایک چیز
پہلی چیز بسم اللہ ہے. آپ غسل شروع کرنے سے پہلے بسم شیخ اللہ پڑھیے. سنتیں بھی پڑھا دیے تھے آپ پچھلی بار. سنتیں بھی پڑھا دیے تھے. جی چلیے جزاک اللہ. اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. جزاک اللہ خیر خان صاحب. اب آگے بڑھتے ہیں ہم. کیا چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے غسل واجب ہے, کیا چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے جو ہے وضو واجب ہے. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں آپ ماشاءاللہ طلبہ و طالبات ہیں تو ایک یاد رکھنا ایک چیز کو, ناپاکی کو عربی میں کہتے ہیں حدث. کیا حدث؟ یہ میں نے بتایا تھا, چھوٹی ناپاکی بڑی ناپاکی. کیا مطلب چھوٹی ناپاکی, کیا مطلب بڑی ناپاکی؟ چھوٹی ناپاکی جس کو کہتے ہیں حدث اصغر, بڑی ناپاکی جس کو کہتے ہیں حدث اکبر. حدث اصغر چھوٹی ناپاکی کا مطلب وہ چیزیں ایسی چیز جس سے وضو کرنا ضروری ہو گیا, وضو آپ کا ٹوٹ چکا ہے, وضو کرنا ضروری ہے, اس کو کہتے ہیں چھوٹی ناپاکی. آپ کا وضو نہیں ہے, اس کو بولیں گے وضو نہ ہونا چھوٹی ناپاکی ہے. خالی اتنا ذہن میں رکھ لیں, کافی ہے آپ کے لیے انشاءاللہ. اس کو حدث اصغر کہتے ہیں. حدث اکبر بڑی ناپاکی جس سے آپ کو غسل واجب ہو جاتا ہے, جو ہم نے پڑھ لیا. تو اگر چھوٹی ناپاکی ہوگی تو چھوٹی پاکی کرنی ہوگی. مطلب وضو ٹوٹ گیا تو کیا کرنا پڑے گا معلوم ہے, وضو کرنا پڑے گا. تو حدث اصغر ہوگا تو آپ کو حدث اصغر ہٹا کر وضو کرنا پڑے گا. جب وضو کریں گے تو حدث اکبر اصغر جو ہے چھوٹی ناپاکی یہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. حدث اکبر کیا ہے؟ بڑی ناپاکی کہ غسل واجب ہو گیا. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ غسل واجب ہے اب آپ پر, غسل کرو آپ. کلیئر ہے چیز. ٹھیک ہے. کن چیزوں کے لیے چھوٹی حدث طہارت لینا حدث اصغر سے ضروری ہے, یعنی وضو کرنا. وضو کرنا کن چیزوں کے لیے ضروری ہو گیا؟ نماز پڑھنا ہو تو وضو ضروری ہے. اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے اور آپ حدث اصغر ہو چکا ہے, یعنی وضو آپ کا نہیں ہے, تو آپ کو طہارت لینی ہوگی. مطلب وضو ضروری ہے. وضو یا وضو بتایا تھا میں نے یہ بھی. وضو WUZU, پریکٹیکل جو آپ ہاتھ دھوتے ہیں, کلی کرتے ہیں, ناک صاف کرتے ہیں, چہرہ دھوتے ہیں, وضو کرتے ہیں. وضو WAZU, وہ واٹر, وہ پانی جو آپ وضو کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. چلیے یہ ہو چکا ہے, اس سے پہلے مجھے یاد ہے. نماز پڑھنے کے لیے آپ کو وضو شرط ہے. بغیر وضو کے اگر آپ نے نماز پڑھی تو نماز ہوگی نہیں ہوگی. اچھا کوئی عورت یا کوئی مرد بھول کر نماز پڑھ لے, وضو نہ کرے, بھول جائے نماز یہ وضو کرنا, سوری حدث اصغر ہوا تھا, وضو ٹوٹ چکا تھا. ٹھیک ہے, جیسے استنجا ہوئی یا سو گئے گہری نیند یا ان کا گوشت کھا لیے. ٹھیک ہے, اب وضو ٹوٹ گیا, وضو کرنا تھا بھول گئے, نماز کا ٹائم ہوگا, چلے گئے مسجد, صاحب جو ہے پڑھ لیے, خاتون جو ہے گھر میں, ارے نماز کا وقت نکلنا جا رہا ہے, چلو فوراً انہوں نے جو ہے رکعت باندھی اور نماز شروع کر دی. بعد میں یاد آیا ارے میں نے تو وضو نہیں کیا. صاحب کو بھی یاد آ گیا, ان کے اہلیہ محترمہ کو بھی یاد آ گیا. اب کیا کریں گے؟ چلتا نا, بھول معاف ہے نا اسلام میں. اگر کوئی ایسا سمجھے تو بھول یا وہ حدیث یاد آ جائے, ارے رمضان میں نے سنا تھا یا میں نے پڑھا تھا نا, سیلف اسٹڈیز ڈینجر. سیلف اسٹڈیز سے بن کے جو ہے کوئی سیلف اسٹڈیز پڑھ کے کوئی عالم دائی تو نہیں بن سکتا, اسکالر نہیں بن سکتا ہے. تو پھر سیلف اسٹڈیز یعنی خود پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکتا, کوئی انجینئر نہیں بن سکتا, تو وہ عالم فاضل کہاں سے بنے گا, دائی مبلغ کہاں سے بنے گا؟ تو ہم نے وہ پڑھا تھا نا کہ ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت, رمضان میں کتاب پڑھ رہی تھی یا پڑھ رہا تھا کہ اگر کوئی روزے میں بھول کر کھا لے یا پی لے تو وہ اپنا روزہ کمپلیٹ کر لے, اللہ نے اس کو کھلایا, اللہ نے اس کو پلایا. جب روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, کیا بولتے ہیں, ہاں روزہ نہیں ٹوٹتا بولتے ہیں نا اردو میں, ہاں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بھول کر کھانے سے, غلطی سے کھانے سے. تو بھول کر ہم نے وضو نہیں کیا تو نماز کیسے ہماری ٹوٹ جائے گی, ختم ہو جائے گی؟ نماز ہو گئی. صحیح ہے بات یہ نہیں. اسی لیے بولتے ہیں علماء سے دین کو لینا, سمجھنا مسائل. ہر جگہ بھول تو اپنی جگہ ہے, لیکن ہر بھول یہ نہیں ہے کہ جس سے تلافی ہو جائے گی آپ کی, اس یا جو ہے آپ کی عبادت صحیح ہو جائے گی, ویلڈ ہو جائے گی, جس کو انگلش میں شاید کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے.
اگر آپ نے بھول کر وضو نہیں کیا ہے تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ وضو جیسی یاد آ جائے وضو کرنا ہوگا اور وہ نماز پڑھنی ہوگی جو بھول کی وجہ سے آپ نے نماز پڑھی، چاہے وہ 1 ہو یا 5 ہو۔ چلیے دوسری چیز جس سے جو ہے آپ کو ضروری ہے کہ وضو کریں وہ ہے طواف کعبۃ اللہ کا۔ اگر آپ بیت اللہ کا کعبۃ اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے وضو شرط ہے، باوضو ہو کر آپ طواف کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طواف نماز ہے، مگر یہ کہ اللہ نے اس میں بات کو حلال کیا ہے، مطلب طواف بھی نماز کی طرح ہے، اور نماز کے لیے شرط ہے وضو، تو طواف کے لیے بھی وضو شرط ہے۔ نماز میں بات کرنا جائز نہیں ہے، لیکن طواف میں آپ بات کر سکتے ہیں ضرورت کے تحت، ایسے نہیں کہ ساتوں چکر ہیں 60 ٹاپکس پر میاں بیوی گفتگو کرتے کرتے چلو اللہ معاف کرے بولنا پڑے گا مجھے، کیونکہ لوگ عمرہ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، باہر سے بھی آ رہے ہیں لوگ، یہاں سے بھی جا رہے ہیں۔ بعض لوگ طواف میں صحیح میں بہترین ٹاپکس لے کر جاتے ہیں، 2 دوست جاتے ہیں یا میاں بیوی جاتے ہیں، بات کرتے 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 اچھا کتنا اچھا بنا رہے، دیکھو وہ بنا رہے، ارے وہ بھی توڑ دیا، ارے لاسٹ میں آئے تھے تو یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا، اچھا ترکی پورا ختم کر رہے ہیں، مطلب ترکی جو وہ ہے، بہرحال یہ ختم کر رہے ہیں، وہ دیوار ختم کر رہے ہیں، ارے کتنے بڑے بڑے ہیں دیکھو، ارے یہ دیکھو وہ دیکھو کتنا بڑا یہ بڑا ہے، ارے آواز دیکھو کتنی پیارے، اسی میں پہلی چکر دوسری چکر چوتھی چکر 7 چکر ختم ہو گیا، اللہ پتہ ہی نہیں چلا بھائی۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں مجھے اتنا غصہ آتا ہے کیا بولوں، بعض لوگ کہتے ہیں 5 منٹ میں ہم نے طواف کر لیا، بعض کہتے ہیں 5 منٹ میں، ہم 2 منٹ میں کیے، اب آگے آئیں گے بولیں گے ہم گاڑی میں جا کے فاسٹ گھوم گھوم کے جو ہے 1 منٹ میں ختم کر دیے۔ بھائی جلدی ختم کرنا کمال نہیں ہے، صحیح کرو عبادت۔ بعض لوگ کہتے ہیں کمپٹیشن ہوتا ہے، جیسے رمضان میں ہوتا ہے آپ کتنے پارے پڑھے، 2 میں 5 پڑھی، آپ کتنے پڑھے، میں 3 میں 4 پڑھی، ارے بھائی کیوں بتا رہی ہیں آپ، پڑھو نا جتنا پڑھنا ہے، اللہ کے پاس اجر لو نا، یہ کیا کتنے پڑھے آپ کتنے پڑھے میں کتنا پڑھا آپ کتنے پڑھے، یہ بیکار چیز ہے، اخلاص نہیں ہے، یہ اخلاص کی پہچان نہیں ہے، اخلاص اللہ بہتر جانے، لیکن یہ اخلاص نہیں، ریاکاری کمپٹیشن ہے یہ سیدھے سیدھے۔ دوسری چیز طواف اور سعی میں، اب سعی تو تھوڑا لمبا ہے آپ کو پتا ہے، تو جا کر آنے میں اب 7 چکر ہے، باتیں کرتے 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 جائیں گے، کرتے کرتے آئیں گے، چاہے میاں بیوی ہو، دوست ہو، بھائی ہو، اور کیسے ہو وہ کیسے ہو، اچھا کیا ہوا کمپنی والے کیا بولے، وہ بولے دنیا کی باتیں، کیا کر رہے ہیں آپ، صحیح کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے، 7 چکر کرنا 7 چکر ادھر، تو یہ وہی ہوگا جو کسی شاعر نے کہا تھا، وما حججت ولکن حجت العیر، آپ نے محترم یا محترمہ حج نہیں کیا، آپ کی اونٹنی نے حج کیا ہے۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ خالی کاؤنٹنگ پوری ہو، عبادت کریں، جاتے ہوئے دعائیں پڑھیں، آتے ہوئے دعائیں پڑھیں، ہر چکر پر خاص دعا تو نہیں ہے، قرآن کی آیتیں پڑھیں، دعائیں کریں، ضرورت ہو، ارے دیکھو وہ دیکھو فون گر گیا آپ کا، بات کرنا کیجیے آپ، تو ضرورت کے تحت بات کرنا چاہیے۔ چلیے طواف جو ہے کعبۃ اللہ کا جو طواف کیا جاتا ہے اس میں بھی جو ہے وہ شرط ہے، کیا، وضو، مس المصحف، مصحف کو چھونا ہے تو بھی وضو کرنا پڑے گا، یہ راجح قول ہے، ذہن میں رکھنا، میں نے بتایا تھا شاید اس سے پہلے بھی کہ یہ بھائی اگر آپ کو مصحف چھونا ہے، مصحف سمجھتے ہیں قرآن جس کو ہم بولتے ہیں، قرآن نہیں بولنا چاہیے، زیادہ اچھا یہ مصحف بولیں، قرآن تو الحمدللہ رب العالمین ہے، لیکن جہاں پرنٹ ہوا ہے جس بک میں اس کو مصحف بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم عام طور پہ انڈیا پاکستان میں یا اردو میں کہتے ہیں قرآن 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 لاؤ، تو اس کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے، یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، راجح قول ہے، یہی صحیح بات۔ ہاں کور سے جیسے عورتیں جو ہے گلاؤز پہن کر لیتی ہیں تو کوئی مرض، کپڑے سے آپ لیتے ہیں ایسا پکڑتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ڈائریکٹ چھونے کے لیے وضو شرط ہے، یہی راجح قول ہے۔ چلیے اور جہاں تک کہتے ہیں الطہارۃ من الحدث الاکبر، بڑی ناپاکی سے طہارت، مطلب غسل واجب ہو گیا تو غسل کرنا ہے تو کن چیزوں میں، تو کہتے ہیں نمبر 1 یہ ہے کہ ظاہر بات ہے یہ نماز، طواف، قرآن چھونا، اس کے لیے جن کے لیے وضو ضروری ہے وہ غسل بھی ضروری ہے، اگر آپ کو غسل واجب ہے آپ پر، آپ نے غسل نہیں کیا، نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے جنوبی آدمی ہے نماز پڑھ سکتا ہے، حیض میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے، وہ تو خیر معاف ہے اس کے لیے، لیکن میں بتا رہا ہوں تو نماز کے لیے جو ہے کافر کیا نماز پڑھ سکتا ہے جس نے غسل نہیں کیا، تو غسل وضو جن چیزوں کے لیے ضروری ہے تو غسل بھی وہ ہوگا وہاں،
تو اس سے غسل بھی ہوگا. جو 3 چیزیں ہم نے بیان کی. ایک آدمی جنابت میں ہے, غسل واجب ہے, بغیر نہائے جا کے نماز پڑھ سکتا نہیں, طواف کر سکتا ہے, قرآن پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا ہے. چلیے, اسی طریقے سے مسجد میں بیٹھنا, ناپاک آدمی مسجد میں بھی بیٹھے گا نہیں. جیسے منسس والی عورت مسجد نہیں جائے گی کیونکہ غسل واجب ہے اس پر. جنوبی آدمی مسجد نہیں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. اس کے بعد آگے ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے صلاۃ, نماز. اور بتاتے ہیں شروط الصلاۃ, بہت اہم چیپٹر ہے. نماز کی شرطیں, شروط الصلاۃ, کنڈیشنز. 4 نہیں, بڑا اہم چیپٹر ہے. دیکھیں نماز کے لیے شرطیں 8 ہیں ٹوٹل. 8 شرطیں اگر پوری ہوں گی تو آپ کی نماز صحیح ہوگی, ویلڈ ہوگی, ورنہ نماز آپ کی صحیح نہیں ہوگی. 8 کنڈیشنز یاد رکھنا اسٹوڈنٹس, پوچھوں گا میں سب سے پورے 8 ان دا کلاس میں انشاءاللہ, اگر اللہ نے حیات رکھی تو. نماز پڑھنے کے لیے 8 شرطیں ہیں. شروط الصلاۃ 8. پہلی شرط اسلام, دوسری شرط عقل, تیسری شرط بالغ ہونا, چوتھی شرط وقت کا داخل ہونا, 5ویں شرط ستر, کیا بولیں گے, شرمگاہ کو ڈھانکنا, ستر العورہ, ستر بولتے ہیں نا, کور کرنا شرمگاہ. 6ٹھی شرط طہارت, 7ویں شرط گندگی کو, نجاست کو دور کرنا, 8ویں شرط قبلہ رخ ہونا. ایک ایک کو سنیے سمجھیے کیونکہ وقت ہے ہمارے پاس. الحمدللہ اللہ برکت دے رہا وقت میں. دیکھیے پہلی شرط نماز کے لیے, اچھا میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں بعض چیزوں میں کیونکہ ہمارا آدھے گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. پوائنٹس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے اگر ہم, وہ بعض فائدے کی باتیں بتائیں, جیسے ابھی ہم نے طواف کا بتایا. طواف میں باتیں نہیں کرنا چاہیے نا بھائی, تو تھوڑا اس میں فائدے کی بات ہوتی ہے, تو ضمناً بولتے ہیں اس کو عربی میں یا اردو میں بھی کہتے ہیں, ضمناً وہ بات آ جاتی ہے تو اس میں فائدہ ہوتا ہے. مسلمان ہونا شرط ہے نماز کے لیے. اگر آپ مسلمان نہیں ہیں, کافر نماز پڑھے تو اس کی نماز ویلڈ ہوگی نہیں ہوگی, کیونکہ اس سے پہلی چیز مطلوب ہے شہادتین. یاد رکھنا, کسی کو راملو آؤ نا انا, یا کویتا اکا یا باجی, کویتا باجی آؤ نا آپ ہمارے ساتھ پڑھو. کسی عائشہ سہیلی نے, عائشہ کی ایک سہیلی کویتا تھی, اس نے کویتا کو پکڑا, کہا چلو نماز پڑھ لو. ماشاءاللہ کویتا نے آج نماز پڑھی. بالو بڑی خوشی سے بتا, آج کویتا نے نماز پڑھی. یہ بتا راملو نے نماز پڑھی بھائی, یا انکٹما نے جو ہے نماز پڑھی, راملو نے. بہت خوش ہو کے بتاتے ہیں. ایسا نہیں, آپ سمجھائیں دین. اچھا بھائی لوگ وہ بھی ہے نا, ووٹ لینے والے بھی نماز پڑھتے ہیں, ایم ایل اے, روزہ کھولے, انا ہمارے ساتھ باز اٹھ کر کے نماز پڑھے. بھائی سیاست نہیں دیکھو, اس میں فوٹو میں سیکنڈ لائن میں میں تھا پیچھے, کس کے انا کے پیچھے میں تھا, یا بابو صاحب کے پیچھے میں تھا, یا فلاں. بیکار کی بات ہے سب. نماز جو ہے بے شک ایک عبادت ہے, لیکن نماز اسلام کا ایک رکن ہے, نو ڈاؤٹ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں 5 ارکان ہیں جو ہم نے پڑھ لیا ہے اس سے, لیکن اس سے پہلے ایک چیز مطلوب ہے سب سے, اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار. اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ہی نہ ہو تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, دلیلیں سب کی موجود ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تھا, کہا تھا کہ تم وہاں اہل کتاب سے ملو گے, یہود و نصارہ سے, تو وہاں ان کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دینا. اگر وہ مان لیں, ایکسیپٹ کر لیں, پڑھ لیں کلمہ, آپ مسلمان بن گئے. اب ان کو بتانا شب و روز اللہ نے آپ پر 5 وقتہ نمازیں فرض کی ہیں, پھر وہ بھی پھر, اور اس کے بعد آگے کی چیزیں بتانا, فرائض. تو اسلام مسلمان ہونا ضروری ہے. کافر کی نماز ایکسیپٹ نہیں ہوگی, ویلڈ صحیح نہیں ہوگی. نمبر 2 عقل. مجنون, پاگل, اس پر نماز فرض نہیں ہے. اللہ کی رحمت ہے یہ اس پر. کیوں؟ عقل ہی نہ ہو تو آدمی, کیونکہ نماز کے لیے عقل کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کیسے کریں گے؟ کیونکہ نماز 2 چیزوں کا نام ہے, اقوال و افعال. نماز میں کچھ پڑھنا ہے, کچھ کرنا ہے. پڑھنا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا, سبحان رب الاعلیٰ پڑھنا, سبحان رب العظیم پڑھنا ہے نا, اقوال ہیں. التحیات پڑھنا, درود پڑھنا وغیرہ. افعال کیا ہیں؟ قیام ہے, رکوع ہے, سجدے ہیں. اب بتائیے پاگل کیا کرے گا؟ پاگل کا مطلب عقل نہیں ہے اس کے پاس, تو کچھ کو کچھ پڑھے گا, وہ کچھ کو کچھ کرے گا. قبلہ رخ ہونا, جیسے آگے آ رہا ہے تو ادھر پڑھے گا, ادھر دیکھے گا, ادھر دیکھے گا, ادھر کبھی نماز پڑھے گا.
سورہ فاتحہ پڑھنا ہے پتہ نہیں کیا بک بک کر دے گا، عقل نہیں ہے نا. رکوع کرنا ہے تو رکوع کی جگہ سجدہ کرے گا، سیدھا سجدے میں چل جائے گا، اٹھے گا، ادھر جائے گا ادھر جائے گا، یعنی بےتکی حرکتیں جس کو کہتے ہیں، بیجا حرکتیں کرے گا، غلط کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا کیونکہ وہ اس کے عقل اس کے ساتھ نہیں ہے، پاگل ہو چکا ہے، تو اللہ نے اس پر قلم اٹھا دیا، جیسے ابو داؤد کی روایت موجود ہے صحیح. اسی لیے کہتے ہیں علماء کہ نماز فرض ہونے کے لیے یا نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط جو ہے بالغ ہونا ہے. کتنے ہو گئے؟ 3. مسلمان ہونا، عقل مند ہونا، بالغ ہونا. چوتھی شرط سنیں، خاص طور سے عورتیں، عام طور پر سب، خاص طور سے طالبات، عام طور پر طلباء، طلباء نہیں طلباء، لوگ طلباء بولتے ہیں، طلباء، طالب، طلباء. دخول الوقت، نماز کا وقت داخل ہونا، ہر نماز کے لیے وقت مقرر ہے. ابھی یہاں پر 10:25 ہو رہے ہیں، کیا ہم عصر پڑھ سکتے ہیں جدہ والے؟ جمعہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، وقت نہیں آیا اس کا بھی. اسی طریقے سے رات میں فجر کی نماز نہیں، فجر میں ظہر کی نماز نہیں، ظہر میں عصر کی نماز، ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے. یاد رکھنا، جب تک وقت داخل نہیں ہوگا نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ پڑھیں گے تو ویلڈ نہیں ہوگی. جیسے ابھی میں جمعہ پڑھ لوں تو پھر جمعہ پڑھنی پڑے گی. اب ہم سر پڑھ لیں، نہیں. اب انڈیا میں کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 10:30، 11:30، 12:30، 1. جمعہ کا وقت ہے وہاں. چلیے، کیا جمعہ کے وقت عصر پڑھ سکتا ہے آدمی؟ نہیں پڑھ سکتا ہے. تو وقت مقرر ہے. وقت اچھا، وقت کا پتہ کیسے چلے گا؟ نالج حاصل کرنی پڑے گی آپ کہ ہر نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے. نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے مختصر یہاں بتا رہے ہیں، ڈیٹیل میں نہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے ٹائم کا ایشو ہوتا ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 وقت ہیں. فجر کی 2 رکعت ہے فرض، ظہر کی 4 ہے، عصر کی 4 ہے، مغرب کی 3 ہے، عشاء کی 4 ہے. یہ معلوم ہے آپ کو. فجر کا وقت طلوع فجر سے غروب آفتاب سے پہلے تک، طلوع آفتاب سے پہلے تک. فجر کی طلوع فجر سے، فجر طلوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس وقت فجر کی اذان دی جاتی ہے یہاں سعودی عرب میں عام طور پر، ٹھیک ہے. تو طلوع فجر سے سورج نکلنے سے پہلے تک یہ ٹائم ہے آپ کا فجر کا. اس میں پڑھ لے. اول وقت پڑھنا افضل ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں حدیث سے موجود ہے. ظہر کا وقت کب؟ زوال کے بعد سے، ساروں کو میوٹ کر دیں خان صاحب. زوال کے بعد سے عصر کا وقت شروع ہونے تک. زوال کیا ہے؟ زوال کا مطلب سورج سر پر ہو، مڈ میں ہو، بالکل بیچ، سر کے اوپر. سر کے اوپر جو ہو تو اس کو زوال بولتے ہیں. زوال نہیں بولتے ہیں اس کو. سر کے اوپر سورج ہے، اب وہ آہستہ آہستہ ڈھل رہا ہے. زوال یعنی ڈھلنا، سورج ڈوبنے کی سائڈ جا رہا ہے. تو جیسے شروع ہو رہا ہے یہ جو ہے ظہر کا وقت ہوگا. عصر کے وقت تک کب؟ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تب تک. جیسے آپ کی ہائٹ ہے، آپ کا سایہ آپ کے برابر. لکڑی ہے، لکڑی کا سایہ. کتاب ہے، کتاب کا سایہ کتنا ہے، کتاب کی لینتھ کتنی ہے، اتنا اس کا سایہ ہے. تو وہ عصر کا وقت ہے. اتنا جو ہے تب تک جو ہے آپ کو جو ہے ظہر پڑھ سکتے ہیں. جیسے ہی وہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. عصر کا وقت یہی ابھی جو ہم نے بتایا. کب سے کب تک ہوگا؟ دیکھیے، ایک ہوتا سٹارٹنگ، ایک ہوتا اینڈنگ، اس لیے دونوں بتا رہے ہیں یہاں پر. عصر کا وقت کب سے کب تک؟ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے کے بعد سے سورج غروب ہونے تک عصر کا ٹائم. مغرب کا ٹائم سورج غروب ہونے کے بعد شفق جو لالی ہوتی ہے نا آسمان میں، شفق احمر، وہ ختم ہونے تک، چونکہ کم رہتا ہے. عشاء کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ مغرب کی نماز کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد سے یا مغرب کے بعد سے. مغرب میں سورج پورا غروب ہو گیا، لالی بھی ختم ہو گئی، اندھیرا آ گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد سے لے کر آدھی رات تک. یہ آدھی رات کا اندازہ عشاء میں خاص طور سے یاد رکھنا. آپ وہ کریں گے کیا؟ کاؤنٹ کریں گے ٹائمنگ، سورج کتنے بجے غروب ہو رہا ہے. فجر کی یا شارٹ میں ایزی آپ کو بتا رہا ہوں، مغرب کی اذان کتنے بجے ہو رہی ہے، فجر کی اذان کتنے بجے ہو رہی ہے. ان دونوں کے بیچ میں کتنے گھنٹے ہیں؟ 10 گھنٹے ہیں. 5 گھنٹے نکال دیجئے. اس کے 5 گھنٹے جب نکال دیں گے تو وہ آخری وقت ہے عشاء کا. 12 بجے نہیں. بعض لوگ
औरतें 12 बजे तक है, 12 बजे तक है, 12 लोग 2 बजे तक है। अरे हमेशा 12 बजे तक नहीं होता है, कभी 11:30 बजे तक होगा, कभी 11:20 तक होगा, कभी 11:15 तक होगा। समझे? ये कंफ्यूज ना होना, गड़बड़ ना करना। 12 12 12 12 12 12:30 12 नहीं, कभी 12:30 भी हो सकता है, कभी 11:15। आपको चेक करना पड़ेगा। असल ये है, बेहतर तरीका तो ये है, ये तो खैर टाइमिंग मालूम करने के लिए। औरतों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, तालिबात से, अज़ां हो गई, मालूम होता है अज़ां हो गई मतलब टाइम स्टार्ट हो गया। आमतौर पर अगर मौज़न साहब ने वक्त से पहले अज़ां दी तो उनकी गर्दन पर है। आपको यकीन है कि मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ वहाँ की मस्जिद में अज़ां वक्त पर होती है, बाज़ जगह लेट होती है। मैं इंडिया में बिल्कुल डायरेक्ट बोलूँगा, मैं फजर और असर लेट अज़ां दी जाती है आमतौर पर इंडिया में, चाहे हैदराबाद हो या लखनऊ हो, कोई भी सिटी। फजर जोहर में भी होती है। फजर की अज़ान लेट होती है, जोहर की अज़ान भी 1 बजे होती है, साल भर 1 बजे। भाई 12:30 को टाइम शुरू हो रहा है, अब औरत बेचारी 12:30 टाइम स्टार्ट हो गया, पढ़ सकती है वो, अब वो वेट करेगी मौज़न साहब अज़ान नहीं, अभी अज़ान नहीं, अज़ान के बाद पढ़ना शर्त नहीं है, वक्त दाखिल होना शर्त है। असर में आम तौर पर 5 सवा 5, 5 सवा 5, पौने 5, 5 सवा 5, जबकि शुरू होता है वक्त 3:45 बजे। मौसमों के एतबार से मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि बॉम्बे या हैदराबाद के वक्त में कुछ मिनट का फर्क है। दिल्ली और कोने में जाएं आप, अगर कश्मीर और हैदराबाद के वक्त में तो फर्क है ना थोड़ा सा, इसका आप जहन में रखें। चलिए, तो ये जो है 4 शर्तें हैं। वक्त हो गया है, मेरे ख्याल से अभी रोक दें हम, बेहतर है। बाकी की और जो 4 शर्तें हैं, 8 शर्तें हमने बताई ना, 4 बाकी की शर्तें हम बाद में पढ़ेंगे। आज जो 4 शर्तें हमने पढ़ी हैं, मुसलमान होना नमाज के लिए, आकिल होना, बालिग होना और वक्त का दाखिल होना। अच्छा, बुलूगत मालूम है, बहरहाल बच्चे हों या तो छोटे बच्चे पढ़ सकते हैं नमाज, जी हाँ पढ़ाएंगे। नमाज उनकी सही भी होगी, उनको अजर भी मिलेगा, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जैसे है ना 7 साल की हो तो नमाज, बच्चे 7 साल के हों तो नमाज पढ़ने के लिए कहो, और अगर 10 साल के हो जाएं, 7 से 10 साल तक कहते रहो, और अगर 10 साल के भी हो जाएं नमाज ना पढ़ें, नमाज नहीं पढ़ने पर मारो, हालांकि 10 साल में बालिग तो नहीं हुआ बच्चा। तो ये ट्रेनिंग होती है, तरबियत होती है, जो इस्लामी दीनी ईमानी तरबियत होती है। तो बहरहाल ये एक चीज़ है, इसको जहन में रखिए आप, ठीक है। इसी के साथ हमारी क्लास ये ख़त्म हो गई।